ہماری، ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی ینگسٹرز ہیں جب ہم اپنی یونیورسٹی لیول پہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں ہمارے پاس اس طرح سے کوئی سکلز نہیں موجود ہوتی ہیں. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں آخری سمیسٹر میں جا کے ہمیں کیمراز دیا جاتے ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی سمیسٹرز ہیں اپنی مدد آپ کے تحت جو ہم سیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ بھی انٹرنشپس کر سکتے ہیں وہاں پہ کرتے ہیں. اور انٹرنشپس بھی جو ہیں وہ پیڈ نہیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں خود رینٹ لگا کر خود اپنا ٹائم مینیج کر کے، یونیورسٹی والے بھی پرمیشن نہیں دیتے ہیں کہ آپ اپنے یونیورسٹی آورز میں 1 گھنٹے کا اسپیئر مل جائے یا کچھ ایسا کر کے جو بھی کرنا ہے آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت کرنا ہے. یہ صرف میں میڈیا سٹڈیز کی بات کر رہی ہوں. باقی سبجیکٹس میں کیا حالات ہوتے ہیں، کیا چیزیں ان کو فیس کرنا پڑتی ہیں جب وہ ریئل ورلڈ میں جاتے ہیں، پریکٹیکلی چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، کیا مشکلات پیش آتی ہیں، تعلیم حاصل کرنا کیا صرف بہت ضروری ہے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ سکلز بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ربیہ شہزاد صاحبہ جو کہ لیکچرر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. اچھا ربیہ، ہم دیکھتے ہیں اگر ہم نے جب پڑھائی کی ہے تو جتنے بھی سیمسٹرز ہیں اپنی مدد آپ کے تحت جتنی ہو سکے انٹرنشپس وغیرہ وہاں پہ کی ہیں. جو اچھے کالجز ہیں، ایف سی ہے، لمز ہیں، وہاں پہ تو یہ ساری فیسلٹی موجود ہے کہ یونیورسٹی آپ کو جتنا ہو سکے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. لیکن جو باقی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ مڈل کلاس لوگ اور مڈل کلاس لوگ اپروچ کرتے ہیں، وہاں پہ پڑھائی کرتے ہیں، آخری سیمسٹر میں جا کے ہمارے پہ سارا برڈن آتا ہے. ہم نے ڈاکیومنٹریز بنانی ہیں، ہم نے تھیسس تیار کرنا ہے، ہم نے رپورٹس بنانی ہیں، اور جو بھی کرنا ہے کیمراز، اکوپمنٹ، ایڈیٹنگ، سب کچھ ہم نے خود کرنا ہے. تو تعلیم حاصل کرنا، 4 سال پیسے دینا، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم خود کریں سب. جی اچھا، بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. میرا یہ سٹانس ہوتا ہے آج کل کہ آپ ڈگری کے ساتھ ساتھ اسکل سیٹ پہ جو ہے جتنی محنت کریں اتنا ان فیوچر جو ہے وہ آپ کے لیے فروٹفل رہتا ہے. تو ڈگری آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ٹرینڈ ہے، بہت سارے لوگ ابراڈ بھی موو کر رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی جب ہم 4 یا 5 سال کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد فیلڈ میں جاتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے سکلز نہیں آتی ہیں. وہ اس وجہ سے کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں بچوں کی خود کی بھی بہت زیادہ نیگلیجنس ہیں کہ وہ جسٹ ایک ڈگری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، رٹے والا سسٹم ہے، اور گھر والے بھی تو الاؤ نہیں کرتے، گھر والے بھی الاؤ نہیں کرتے ہیں، پڑھائی ڈسٹرب ہوگی. بالکل. اور کمپٹیشن اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، فیملی پریشرز اتنے زیادہ ہیں کہ آپ نے اچھا جی پی اے مینٹین کرنا ہے، تو سارا فوکس جو ہے وہ تھیوریٹیکل اس کے اوپر ہے. اور کمپٹیشن جو بڑھ گیا، اور جو پیرنٹس آپ نے دیکھا ہے ہماری ٹریڈیشنل فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ فلانے کے نمبر اتنے آ رہے ہیں، فلانے کا جی پی اے ایسے ہیں، وہ بچی جو ہے وہ میڈیکل میں چلے گئی ہے تو اب کزنز میں کمپٹیشن سٹارٹ ہو جائے گا کہ بھئی وہ میڈیا اسٹوڈنٹ ہے اور آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں ایک ڈاکٹر اور میڈیکل اور انجینئر کے ساتھ. تو یہاں پہ جو ہے وہ کمپٹیشن بنتا ہی نہیں ہے، اور اس کمپٹیشن میں اور جو پیرنٹس کا پریشر ہے بچوں پہ، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہیں. اس کمپٹیشن کو مینٹین کرنا اور ایک جی پی اے کے پیچھے بھاگنا. آپ نے دیکھا ہے کہ اتنا جی پی اے آنا چاہیے ایٹ دی اینڈ آف دی 4 سال کی جو ڈگری ہے، ہمیں اتنا سی جی پی اے مینٹین کرنا ہے. تو جب آپ وہ جی پی اے لے کے وہ تھیوری اور وہ رٹے لگا کے جب آپ پڑھتے ہیں، اور وہ جو ایک پیس آف پیپر ہے، میں تو اب ڈگری کو یہ سمجھتی ہوں کہ دیٹ از اے پیس آف پیپر. اگر ایگزیکٹلی بالکل صحیح بات ہے. اگر ہم اسکلس کی بات کریں تو ہمارے پاس 3 ایکویشنز آتی ہیں: ڈگری وتھ اسکلس، ڈگری ود آؤٹ اسکلس، ڈگری پلس اسکلس. تو آبویسلی اگر ہم جو ہے سب سے پہلے والے کی بات کریں جس میں ہمارے پاس ڈگری ہے اور ہمارے بچوں کے پاس اسکلز نہیں ہیں، تو دیٹ از ایکول ٹو نتھنگ، میرا یہ خیال ہے. کیونکہ جب آپ 4 یا 5 سال کی ایل ایل بی آنرز ہیں، اگر ہم میڈیا سے ہٹ کے بات کرتے ہیں جیسے میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، تو وہاں پہ تو نو ڈاؤٹ کہ جو ڈگری ہے وہ آپ کو بیسک نالج ضرور دیتی ہے، اور ہونا چاہیے، تھیوری ہونی چاہیے. جس طرح لاء کی فیلڈ ہے اس میں بھی ڈگری از مسٹ. لیکن بہت ساری اور بھی فیلڈز ہیں. اگر ہم میڈیکل، انجینئرنگ، لاء سے ہٹ کے بات کریں تو ڈگری اگر آپ نے لے لیا اور آپ کے پاس سکلز نہیں ہیں اور آپ جاب ڈھونڈنے جا رہے ہیں، انٹرویو کی حد تک تو چلیں آپ اس چیز کو کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کر لیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا جب آپ پریکٹیکل فیلڈ میں کام کریں گے اور آپ کو سکلز ہی نہیں آتی ہیں تو کہاں. اور اس کے بعد سیکنڈ ایکویشن جو میں نے ابھی کہی ہے کہ جب آپ کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں اور آپ کے پاس اس کے ساتھ سکلز بھی ہیں، تو آئی تھنک کہ دیٹ از دا بیسٹ تھنگ کہ آپ کے پاس ڈگری بھی ہے اور آپ سکلز بھی آپ نے سیکھی ہیں 5-6 سالوں میں. اب آج کل یہ ہو رہا ہے کہ جو اگر ہم اپنے ایجوکیشنل سسٹم کی بات کریں تو ڈگریز اس لیے انٹروڈیوس کرائی گئی تھی کہ بچے جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دیٹ ڈگری ان کے پاس کوئی سکلز ہو ریلیونٹ.
لیکن انفارچونیٹلی ہم اب اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے ڈگریز تو دے دی ہیں لیکن ہم سکلز سے جو ہے وہ خالی ہاتھ ہو گئے ہیں اور ہمارے بچوں کو سکلز نہیں آتی ہیں. اس میں کہیں نہ کہیں قصور آئی تھنک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کا بھی ہے, لیکن جو زیادہ قصور ہے وہ ہمارا اپنا ہے کہ ہم صرف جو ہے ٹائم گزاریں, ماں باپ کا پیسہ ضائع کریں اور ہم سکلز نہیں سیکھ رہے ہیں. اچھا ہم دیکھتے ہیں ڈگریز بہت ضروری ہے. اگر میں دیکھتی ہوں تھیوریٹیکل ورک ہے, کہیں نہ کہیں اپلائی ضرور ہوتا ہے. جس کے پاس صرف اسکل موجود ہیں, اگر اس کے پاس ڈگری موجود نہیں ہے, ایک فار ڈفرینس جو ہے وہ ہمیں نظر ضرور آتا ہے کہ یہاں پہ ایک لیگ چیز کرتی ہے. سیم ایز اٹ از اگر آپ کے پاس ڈگری ہے اسکل نہیں ہے, وہاں پہ بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں. اور یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. ہم صرف ویٹ کر رہے ہوتے ہیں لاسٹ سیمسٹر میں جانے کا, اور ہم ان پیڈ انٹرنشپس بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ اداروں کو بھی چاہیے کہ پیڈ انٹرنشپس کریں. بچوں نے اتنا رینٹ لگا کر, یونیورسٹیز بھی اتنے پیسے ہم دے رہے ہیں, سب چیزیں مینیج کر رہے ہیں. بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ 30, 40 یا 20 ہزار روپیہ صرف رینٹ میں جا رہا ہوتا ہے کسی بھی انٹرنشپ پہ اگر آپ نے جانا ہے. تو پیڈ انٹرنشپس ہوں تو پھر مجھے لگتا ہے ایزی ہو سکتا ہے. آپ کے پاس بھی اسٹوڈنٹس آتے ہوں گے جو پھر انٹرنشپس پہ جاتے ہیں, ان کو تب کیا پرابلمس آتی ہیں ڈگری کے دوران؟ سب سے پہلے تو انٹرنشپس جو ہیں وہ اس لیول تک ہے ہی نہیں ہیں. بچوں کو انٹرنشپس کی اپرچونیٹیز ڈھونڈنی پڑتی ہے. ہر آرگنائزیشن, ہر میڈیا چینل جو ہے وہ انٹرنشپس نہیں پرووائڈ کر رہا. تو سب سے پہلے تو جو میجر چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ایسی انٹرنشپ کی اپرچونیٹیز جو ہے وہ ہر کچھ منتھس کے بعد انٹروڈیوس کی جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں پیڈ اور ان پیڈ کا جو کانسیپٹ ہے, اس کو ان پیڈ والے کانسیپٹ کو ختم کیا جائے یا کم کیا جائے. ایٹ لیسٹ اگر بچوں نے 2 منتھس کرنا ہے تو آپ 2 منتھس کے بجائے ان کو 1 منتھ کی تو ایٹ لیسٹ پیڈ ٹریننگ دینا, تاکہ ان کے جو میجر ایکسپینسز ہیں, اور اس طرح بچوں میں بھی جو ہے وہ شوق ڈیولپ ہوگا اور وہ زیادہ ایگر ہوں گے اس چیز کو سیکھنے کے لیے, اور ان کے کہیں نہ کہیں ایکسپینسز جو ہے وہ نکل جائیں گے. تو اس طرح جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ اس چیز کو کاپ اپ کرنا چاہیے. اچھا اسکل ہم کیا سیکھ سکتے ہیں ڈیورنگ ڈگری؟ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کیا چیزیں سیکھنی چاہیے؟ کیونکہ لاسٹ میں جب ہم تھیسس تیار کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کوڈنگ نہیں آ رہی ہوتی. بہت سارے ایسے میتھڈز ہوتے ہیں جو ہم اپنی فرینڈ سے ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نے ڈاکیومنٹریز بنانی ہے, ہمیں ایڈیٹنگ پروسیس نہیں آ رہا ہوتا, کہاں پہ کون سی چیز لگانی ہے, کیمرہ ہینڈلنگ نہیں آ رہی ہوتی, شارٹس لینے نہیں آ رہے ہوتے, کون سا ضروری ہے, کون سا میجر ہے, فریمز کا نہیں پتہ ہوتا ہمیں, ماسٹر کون سا ہے, کون سی چیزیں جو ہیں یہاں پہ ہوں گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے اسکلز شروع کہاں سے کرنی چاہیے, اور اس سلسلے میں ٹیچرز کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیونکہ بیسکلی وہی موٹیویٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اس میں سب سے پہلے تو جو میجر جو کردار ہے وہ اسٹارٹ ہی آپ کے ٹیچرز سے اور اکیڈیمیا سے ہوتا ہے, کہ وہی آپ کو جو ہے جونیئر سیمیسٹرز میں جو ہے وہ ایک پروسیس کے تھرو لے کے چلیں. کیمرہ کا جو سبجیکٹ ہے وہ انٹروڈیوس کرائیں, سنیماٹوگرافی. بہت ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ یہ کورس آفر کیا جا رہا ہے, جیسے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ہے, NCA ہے, انسٹیٹیوٹ آف کالج اینڈ وہ ہے آرٹس ہے. اس طرح کے جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں, وہاں پہ پھر بھی اس طرح کے پریکٹیکل سبجیکٹس آفر کروائے جا رہے ہیں. اور ایز کمپیئر ٹو اگر آپ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کی بات کریں تو ابھی بھی وہاں پر اس طرح سے پریکٹیکل ایکسپوجر نہیں ہے, اور یہ سبجیکٹس انٹروڈیوس ہی نہیں کروائے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز پہ کام کرنا چاہیے کہ ہم پریکٹیکل سبجیکٹس آفر کروائیں, کیونکہ اگر بچے جو ہے وہ میڈیا یا فلم اینڈ ٹی وی پڑھ رہے ہیں تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ فلم اینڈ ٹی وی وداؤٹ سنیماٹوگرافی پڑھا رہے ہیں, وداؤٹ ایڈیٹنگ کلاسز پڑھا رہے ہیں, ان کو وہ ایڈیٹنگ کے لیبس ہی نہیں میسر ہیں. تو میرا خیال ہے جب ہم یہ چیزیں امپلیمنٹ کریں گے تو آبویسلی اس ڈگری سے بچوں کو فائدہ ہوگا, اور بجائے کہ بچے جو ہے وہ ایکسٹرا پیسے دیں اور سمر ویکیشنز میں یا ڈفرینٹ کورسز میں وہ پیسے انویسٹ کرتے ہیں, وہ اسی ڈگری پہ پیسے انویسٹ کریں اور وہاں سے ہی وہ اسکلز سیکھ کے 4 سال کی ڈگری کے بعد وہ جب باہر نکلیں گے فیلڈ میں تو ان کو ساری جو اس طرح کی ٹیکنیکل اسکلز ہیں وہ آتی ہوں گی. اس کے علاوہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ڈگری میں ہی اپنی وہ اسکلز سیکھ رہے ہیں تو دیٹ از ویل اینڈ گڈ, لیکن جہاں پر آپ کو اپرچونیٹی نہیں پرووائڈ کی جا رہی ہے اکیڈیمیا سے یا آپ کے جو بھی انسٹیٹیوٹ ہے وہاں سے, تو آپ جو ہے کورسز جو ہے وہ جوائن کریں. آج کل بہت اکنامیکل ریزنیبل جو ہے وہ کورسز انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں, جہاں پہ آپ کیمرہ آپریٹ کرنا سیکھتے ہیں, گرافک ڈیزائننگ کے کورسز ہیں وہ سیکھتے ہیں, آپ ایڈیٹنگ سیکھتے ہیں. مطلب ہر طرح کے ڈیجیٹل سکلز کے لیے آپ اس طرح کے کورسز جو ہیں وہ جوائن کریں اور اس کو اپنی ڈگری کے ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھیں, تاکہ آپ یہ دیکھیں اگر کوئی مارکیٹنگ کا اسٹوڈنٹ ہے, مارکیٹنگ کی ڈگری کر رہا ہے,
تو اس کے بعد اگر اس کو ساری ڈیجیٹل سکلز بھی آتی ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دیٹ 4 to 5 ایئرس کی ڈیوریشن جب وہ فیلڈ میں جائے گا تو اس کے لیے وہ کتنا بینیفیشیل چیز ہے. اور اسی طرح اگر میڈیا اسٹوڈنٹس کی بات کی جائیں جو فلم اینڈ ٹی وی پڑھ رہے ہیں یا جو میس کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو وہ بھی جب اپنی ڈگری کے ساتھ ساتھ ان کو یہ ساری ٹیکنیکل سکلز آتی ہوں گی اور جب وہ 5-6 سال یا 4 سال کی ڈگری کمپلیٹ کر کے فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہ زیادہ ان کے لیے جو ہے وہ فروٹفل چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ایڈیٹنگ آتی ہے, اگر ہم بات کریں ہمارے اس طرح جو ایریا سے گلگت ہے اور ہنزا ہے, میرے ایک بیچ میٹ ہیں ہنزا سے بلانگ کرتے ہیں, ان کے پاس ڈگری نہیں ہے بٹ وہ وہاں پہ بیٹھ کے آسٹریلیا کی کمپنی کے ساتھ ایز اے فری لانس کام کرتے ہیں. وائی بیکاز ان کو ویڈیو ایڈیٹنگ کی اسکل آتی ہے اور وہ بہت اچھے ایڈیٹر ہیں. تو یہاں پہ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک میجر چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے اور اگر آپ کے پاس سکلز ہیں تو آپ جو ہے وہ فری لانس ایز اے فری لانسر بہت اچھا کام کر سکتے ہیں انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ. ہم خود کے لیے اپرچونیٹیز کیسے کریٹ کر سکتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ پلیٹ میں رکھ کر سب چیزیں مل جائیں, آج ہم کام شروع کریں, کل ہمیں جتنے بھی ہیں کلائنٹس آنا شروع ہو جائیں, یا کوئی ملٹی نیشنل کمپنی جو ہے وہ ہمیں کل ہی ہائر کر لے. اور یہ صرف اسٹوڈنٹس کا نہیں, ہمارا بھی یہی رہا ہے ہمیشہ سے کہ پلیٹ میں رکھ کر سب چیزیں مل جائیں تو بہت آسان ہو جاتی ہے. پھر ہم دوسروں سے کمپیریزن کرتے ہیں کہ اس کی لک کتنی اچھی ہے. اس کی لک ایسے ہی ہے. دیکھیں پلیٹ میں رکھ کے تو آپ کو کبھی بھی کوئی چیز نہیں ملتی ہے اور یہ اس کے لیے بہت زیادہ پیشنس کنسسٹنسی جو ہے وہ ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے. اور آج کل جو دور آ رہا ہے اتنی زیادہ ان امپلائمنٹ ہے اور ارد گرد بچوں میں اتنا زیادہ ڈپریشن اور انگزائٹی ہے. وہ کیونکہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے بات ہو جائے گی, ہمارا ایمان بھی بہت کمزور ہے, ہمیں جو ہے نا اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے, ہم اللہ سے دور ہے. تو ہمیں اس اللہ سے کنیکشن ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, ہم اپنا ایمان اسٹرانگ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم کوشش کرتے رہیں. اور ہمارے اندر صبر جو ہے نا, صبر ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو ہونا چاہیے انسان کے اندر, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا محنت رائگاں نہیں جاتی ہے, آپ نے سنا ہوگا. تو جب آپ محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور پڑھ رہے ہیں اور کنٹینیوسلی آپ ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں نا تو محنت کبھی بھی ضائع نہیں جاتی ہے, آپ کو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے. کبھی نہ کبھی ہمارے آگے وہ ضرور آ جاتی ہے, لیکن وہ دیر سے آتی ہے, ہمیں شاید پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے کون سا وقت اچھا ہے, لیکن ہم چاہتے یہی ہیں کہ آج ہم سٹارٹ کریں, کل کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بہتر اور اچھا ہو جائے. اچھا ہم دیکھتے جیسے آپ نے کہا ویڈیوگرافی یا ایڈیٹنگ سکلز اچھی ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں کیمراز کے سامنے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں, پروڈکشن میں انٹرسٹ نہیں ہے, کیمراز میں انٹرسٹ نہیں ہے ان کو, تو بہت سارے ایسے بھی کام ہیں, کنٹینٹ رائٹنگ ہے, فری لانسنگ ہے. اس حوالے سے ہمارے یونیورسٹیز وغیرہ میں کوئی ایسے سبجیکٹ یا سلیبس یا پھر ٹیچرز کے حوالے سے کوئی گائیڈنس ملتی ہے؟ کیونکہ آپ بھی پڑھا رہی ہیں, تو ایسے کوئی سبجیکٹ ہے یا آدھے گھنٹے کا کوئی لیکچر دیا جاتا ہے اس حوالے سے؟ اچھا پہلے یہ تھا لائک لاسٹ ایئر تک جب میں آسٹریلیا نہیں گئی تھی اور جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھی تو ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیونٹ کورسز انٹروڈیوس نہیں ہوئے تھے. لیکن اب واپس آ کے میں نے اچھی چیز یہ دیکھی ہے کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جہاں پہ فلم اینڈ ٹی وی اور ماس میڈیا یہ اس طرح کے سبجیکٹس ہیں, وہاں پہ اب ڈیجیٹل میڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ الگ سے بنا دیا گیا ہے. اور ڈیجیٹل میڈیا ڈپارٹمنٹ میں اس طرح کے کانٹینٹ رائٹنگ, کیونکہ میں خود بھی بچوں کو ڈیجیٹل میڈیا کانٹینٹ رائٹنگ بھی پڑھاتی ہوں, تو ایسے سبجیکٹس انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں. بٹ اگین کہ ابھی جسٹ ایک اسٹارٹ ہے, جہاں جس طرح اے آئی کی بات کرتے ہیں تو ابھی اے آئی سے ریلیونٹ کورسز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں. تو ابھی اس چیز کو امپلیمنٹ کرتے اور تھوڑا ٹائم لگے گا, ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم. تو ڈیجیٹل میڈیا کانٹینٹ رائٹنگ جہاں ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہاں پہ ان کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے کانٹینٹ اپنا کس طرح کریٹ کرنا ہے اور آپ جو ہے وہ کیسے آن لائن بیٹھ کے یوٹیوب اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں, ٹک ٹاک ہیں, اس طرح کا کانٹینٹ کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں, اس کو کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں. اور چھوٹے لیول پہ اگر آپ یہ اسکلس سیکھتے ہیں تو آپ اپنا بزنس یا اپنے جو ہے وہ اپنے لیے اپرچونیٹیز کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں. جس طرح بہت سارے میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے جو ہے جن کو شوق ہوتے ہیں, وہی ایک بات ہے کہ ایک وہ بچے ہوتے ہیں جن میں شوق ہے, جن میں خود میں کچھ کرنے کی چاہ ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں ابھی جونیئر سیمیسٹر سے. اور ایک اس طرح کی ہمارے پاس کیٹیگریز اسٹوڈنٹس کی جو بس ایک کائنڈ آف جنہوں نے پیس آف ڈگری لینا ہے اور اس کے بعد وہ اسکل سیٹ جو ہے اس طرح نہیں سیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ بچے جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اگین وہی بات ہے کہ یہ آپ میں خود کی وہ آپ کی چاہت ہوتی ہے کہ آپ کے کیا گولز ہیں, آپ نے کتنا گرو کرنا ہے. اور اگر آپ فرسٹ سیکنڈ سیمیسٹر سے ہی ان چیزوں کو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت اس کو پریکٹس میں لے آتے ہیں نا, تو
فائنلز میں جاتے جاتے جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اچھا ربیہ، جب بھی آپ اسٹوڈنٹس سے 1-to-1 ڈسکشنس کرتی ہوں گی، میرے پاس ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو کہتے ہیں اتنے بلاگرز ہیں، یوٹیوب سے اتنا ارن کر رہے ہیں، تو ہم ڈگری حاصل کر کے کیا ہی حاصل کر لیں گے، اس سے اچھا ہے ہم یوٹیوب پہ بلاگنگ وغیرہ اسٹارٹ کر دیں، ولاگ اسٹارٹ کر دیں، یا ایسا کچھ اسٹارٹ کر دیں، کیونکہ ہم جاب یہ سب کچھ جو ہے پیسوں کے لیے کرتے ہیں. اگر پیسے ایسے مل سکتے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے پڑھائی کرنے کی. بالکل. اگین وہی بات ہے جو میں نے ابھی کی ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کے سکلز ہیں اور آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے تو پھر بھی آپ کے ہاتھ میں آج پیسہ ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو آج کے دور میں بچوں کا گول ہے کہ نہیں پڑھائی بھی کرنا، وہ بھی ضروری ہے. بچوں کو آپ نے اسی طرح کنونس کرنا ہے. میں جس طرح بچوں کو کنونس کرتی ہوں، میں تو یہ کہتی ہوں کہ ڈگری بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وداؤٹ ڈگری آپ کسی آرگنائزیشن میں انٹرویو دینے نہیں جا سکتے ہیں. اگر آپ نے کہیں ابراڈ جانا ہے تو وداؤٹ ڈگری آپ نہیں جا سکتے ہیں. تو ڈگری بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے ایز پر اسکلز. بس ڈفرینس یہ ہے کہ کیونکہ ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں تو آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ جو ہے اسکلز سیکھنے پہ زیادہ فوکسڈ رہیں. تو الٹیمیٹلی بچوں کو جو ہے بس میں اسی طرح کنونس کرتی ہوں اور اسی طرح کنونس کرنا چاہیے کہ بھئی اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے تو آپ کو کہیں جاب نہیں ملے گی، کیونکہ الٹیمیٹلی ان کو ہوتا ہے ہمیں کسی اچھی آرگنائزیشن میں جاب ملے. اینڈ دیٹ از دا فیکٹ کہ اگر آپ کسی اچھی آرگنائزیشن میں ملٹی نیشنل کمپنی میں جاتے ہیں، آپ کہیں ابراڈ جانے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ہر جگہ آپ کی ڈگری میٹر کرتی ہے. یہ کہنے کی بات ہے کہ ڈگری آپ بے شک اسکل سیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، بسائڈز دیٹ فیکٹ، لیکن ڈگری میٹر کرتی ہے. بالکل اس طرح سے. لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ میں بالکل یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ اپنی ڈگریز کے ساتھ ساتھ اپنے اسکلز سیکھنے پہ فوکس کریں، اور جو ہے جتنے آپ کو اسکلز آتے ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی ڈگریز چھوڑ دیں. ڈگری بھی حاصل کریں، ماں باپ کا پیسہ لگا ہوتا ہے بھئی آپ کی ڈگریز کے پیچھے، تو ڈگریز کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ویسٹ مت کریں. جو 4 سے 5 سال کی آپ ڈگری لے رہے ہیں، کوشش کریں کہ آپ اسی ٹائم پیریڈ میں کوئی اچھے اسکل سیٹ سیکھ لیں، تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دیٹ پیریڈ آپ کہیں بھی جائیں تو آپ ایکسل کر سکیں، آپ کے ہاتھ میں ایک ہنر ہو. تو بس یہی پیغام دینا چاہوں گی میں آپ کو. بالکل اس طرح سے. اسی بات کو ہم کنٹینیو رکھیں گے مگر اس بریک کے بعد، اور آپ ہمارے ساتھ رہیے. یہیں سے گفتگو. پی ایچ ڈی میں ایڈمیشنز لینا چاہتے ہیں لیکن سب یہی چاہتے ہیں اسکالرشپ پہ، یہاں پہ پیسے نہ لگے، وہاں پہ ہمارا ایڈمیشن ہو جائے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ایم فل کے بعد بھی جابس نہیں ملتی ہیں. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ پی ایچ ڈی کرنا کیا ضروری ہے؟ لیکن بہت سارے لوگ اس لیے بھی ایم فل یا پھر پی ایچ ڈی میں ایڈمیشنز لے رہے ہوتے ہیں کہ فارغ رہنے سے اچھا ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھتے ہی جائیں، نہ کہ اگر ہم پی ایچ ڈی کر لیں گے تو بہت اچھی ہمیں کوئی جاب مل جائے گی. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی وزٹنگ فیکلٹی پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بھی جاب سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے. جو آپ کو ویجز وہاں سے مل رہے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے اتنے زیادہ نہیں ہوتے، بلکہ اتنے منیمم ہوتے ہیں کہ ہم سنیں تو حیران رہ جائیں. اس حوالے سے جانتے ہیں ربیہ سے. ربیہ، آپ کا بھی پلان ہے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، تو اس سلسلے میں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان سے پی ایچ ڈی کرنی چاہیے؟ بہت سارے بچے بچیاں اس طرح سے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسکالرشپ پہ کہیں نہ کہیں اگر پاکستان میں بھی ہونا ہے تو بغیر پیسوں کے ہو جائے، جو میں چاہتی ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اس بات کو ڈسکریج نہیں کرتی ہوں کہ پاکستان سے پی ایچ ڈی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو انٹرنیشنل اسکالرشپس ہیں فار پی ایچ ڈی اور فار دا ماسٹرز ان ریسرچ، دے آر ویری کمپٹیٹیو. اگر ہم ان اسکالرشپس کے ویٹ میں بیٹھے رہیں گے، ہم ٹرائی کریں، لیکن دیٹ از اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس، کیونکہ میں خود بھی اس پروسیس سے گزرے ہوئی ہوں. تو اٹ ریکوائرز 1 or 2 years منیمم، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ اسکالرشپس گارنٹیڈ نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو ہمیں اس پروسیس کو سمجھنا ہے کہ انٹرنیشنل اسکالرشپس فار پی ایچ ڈی یا فار ماسٹرز ان ریسرچ کس طرح ہم جو ہے وہ ٹارگٹ کریں. میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں بی ایس میں جو فائنل سیمیسٹرز کے ہیں کہ میم ہم نے جو ہے ماسٹرز کے لیے ابراڈ جانا ہے. تو جن کے تو فیملی بیک گراؤنڈس ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو تو میں ضرور انکریج کرتی ہوں. بٹ بینگ اے ٹیچر یا بینگ فرینڈ، یا جو بھی مطلب بچے یا میرے پاس میری فرینڈس ہیں جو کولیگس ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، تو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ یہاں پہ بجائیں ٹائم ویسٹ کرنے کے، آپ اپنے آپ کو پی ایچ ڈی میں انرول کر لیں جو ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہیں، تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، اور اگر تو کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. اور پھر پی ایچ ڈی کرتے ہوئے آپ کو یہ چیز ہی دھیان میں رکھنی ہے کہ اگر آپ پی ایچ ڈی تو کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد آپ نے الٹیمیٹلی کیا کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ پڑھتے ہی رہیں گے، اب جس طرح اگر ہم میلز کی بات کریں تو انہوں نے مطلب فیلڈ میں جانا ہے، ان کے اوپر رسپانسبلٹیز زیادہ ہیں. فیمیلز تو چلیں جو ہیں وہ ڈگری کر رہی ہیں پڑھ رہی ہیں، اس کے بعد ان کی شادی ہو جائیں گی
تو ان کے لیے یہ چیزیں اتنی امپیکٹفل جو ہے وہ نہیں ہیں. کچھ فیمیلز ہیں جن پہ رسپانسبلٹی ہوتی ہیں اور جنہوں نے آگے ٹیچنگ میں جانا ہے. اگر آپ نے ٹیچنگ کا پروفیشن اڈاپٹ کرنا ہے تو اس میں تو بہت فروٹفل ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کریں, اور کہیں بھی آپ کو ایز اے لیکچرر, اسسٹنٹ پروفیسر آپ تب تک ان سیٹس پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس پی ایچ ڈی نہیں ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اب اگر ہم لیکچرر کی جابس میں اپلائی کرتے ہیں وزٹنگ پہ, تو آپ ماسٹرز ایم فل کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل ڈگری ہیں تو وہ ایک پلس پوائنٹ ہے آپ کے لیے, وہ آپ کو فوراً ہائر کر لیتے ہیں. لیکن جو پرماننٹ جابز ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کمپلسری کر دیا کہ آپ کے پاس پی ایچ ڈی جو ہے دیٹ از مسٹ. اب آپ نے ماسٹرز کیا ہے, گریجویشن 4 سال کی, 2 سال کا ماسٹرز, اس کے بعد آپ نے دوبارہ 3, 3.5 یا 4 سال جو ہے منیمم ڈیوریشن پی ایچ ڈی کی 3.5 سال ہوتی ہیں پاکستان میں, اور مطلب 4-5 سال پہ بھی پی ایچ ڈی بعض دفعہ چلی جاتی ہے. تو پی ایچ ڈی مسٹ کر دی ہے. لیکن پی ایچ ڈی کے بعد کوئی جاب سیکیورٹی ہمیں پھر بھی نہیں ہوتی ہے پھر کہ بھی ہمیں نہیں کیا ہے مل ہمارے جائے گا, پاس کون جاب ہمیں ہائر کر سیکیورٹی. لے گا. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو میں تو پھر یہی سجیسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کو شوق ہے اور اگر آپ جو ہے آپ کے پاس فیمیلس کے اوپر اگر شادی کا پریشر نہیں ہے تو دے مسٹ ڈو پی ایچ ڈی, کیونکہ فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ چلیں آپ ایک اور مزید ڈگری بھی کر لیں اور آپ کو جو ہے وہ ایکسپوجر ملتا ہے بہت ساری چیزوں کا, اور مزید آپ کو ریسرچ میں جو ہے وہ سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی ڈگری بالکل بیکار ہے انٹل اور انلیس کہ آپ اس کو خود جو ہے وہ بالکل اس میں لائک اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہیں اور آپ بس ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں تو یہ تو پھر آپ کی اپنی غلطی ہے نا کہ آپ اس ڈگری کو کسی چیز میں یوزفل نہیں ہو رہی ہیں اور آپ بیکار میں مطلب وہ ایجوکیشن حاصل کرتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کچھ مطلب فروٹفل نہیں کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھتی ہیں نا پرائیویٹ یونیورسٹیز میں فیسز اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ کیسے ایڈمیشن لیا جائے, جن کی جاب سیلری ہی ایم فل کے بعد 40 سے 50 ہزار روپیہ ہے, وہ ایک سیمسٹر کی فیس جو ہے 1.5 لاکھ روپے کہاں سے دیں گے. ایم فل کرنے کے بعد بھی ایک شرمندگی ہوتی ہے کہ گھر والوں سے فیسز دینا, کیونکہ ہم سیلری یا جاب اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں, سیلری اس لیے کہ گھر والوں سے پیسے نہ لینے پڑیں. یہ لاسٹ ڈگری ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیسوں سے کر سکیں. پھر کیسا فیل ہوتا ہے کہ پھر بھی گھر والوں سے پیسے لے کے پی ایچ ڈی کرنا, پھر وہ کنسیڈر بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ گھر سے اتنے تانے ملتے ہیں. اچھا, میں نے شروع میں ہی یہ بات کی ہے کہ میں ایسے بچوں کو انکریج نہیں کرتی ہوں کہ وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جا کے پی ایچ ڈی کریں. رادر اگر آپ نے پاکستان سے پی ایچ ڈی کرنی ہے سرکاری دیتے نہیں ہیں ایڈمیشن, سیٹ مختصر ہوتی ہیں, تو آپ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کی جو ہے وہ کوشش کریں, اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ انٹرنیشنل فلی فنڈڈ اسکالرشپس کو ٹارگیٹ کریں. اب وہ ٹارگیٹ آپ نے کیسے کرنا ہے, اگر آپ ڈفرینٹ بے شمار اسکالرشپس ہیں, آسٹریلیا ہے, یو ایس ہے, اس کے بعد یو کے ہے, ٹھیک ہے, یو کے میں ہر سال شیوننگ کا اسکالرشپ انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے, آسٹریلیا میں ہے آر ٹی پی اسٹائپنڈ اسکالرشپ ہیں, یہ ڈفرینٹ اسکالرشپس ہیں. اور آپ تھوڑی سی اگر ریسرچ کریں نا تو آپ کو مطلب پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ان اسکالرشپس کو ٹارگیٹ کرنا ہے. اب اگر آپ ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ ہیں, آبویسلی بیچلرز والے تو پی ایچ ڈی میں جا نہیں سکتے ہیں, تو آئلس دینا میرا نہیں خیال آپ کے لیے کوئی بہت مشکل چیز ہے. سب سے پہلے تو آپ انگلش لینگویج کی تیاری کریں, اس کا ٹیسٹ کلیئر کریں. اس کے بعد جو پی ایچ ڈی انٹرنیشنل اسکالرشپس میں ٹارگیٹ کرنے کا پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ جائیں. سب سے پہلے تو آپ یہ انالائز کریں اور یہ دیکھیں کہ جو ہے کون سی یونیورسٹیز جو ہیں وہ آپ کو فلی فنڈڈ اسکالرشپس دے سکتی ہیں. بینگ این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ بے تحاشا ہے. آسٹریلیا کی بات کریں تو یونیورسٹی آف میلبرن ہے, ڈیکن یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف کینبرا ہے, یونیورسٹی آف سڈنی ہے, اے این یو ہے. میں نے سب میں اپلائی کی, کسی نے بھی نہیں دی مجھے اسکالرشپ ابھی تک. دیکھیں اسکالرشپ آپ کو ایک دم نہیں مل جاتی ہیں پلیٹ میں رکھ کے. آپ کو وہی بات ہے جو ہم ابھی پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ کچھ نہیں ملتا. ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم, پیشنس, کنسسٹینسی. اور یہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ 1 سال آپ اگر آپ یہ ٹارگیٹ کریں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 1 سے 1.5 سال آپ کو لگے گا, اور اس کے بعد آپ کو ویزا ملتا ہے یا نہیں یہ ایک الگ گیم ہے, یہ ایک الگ کویسچن مارک ہے. سمجھے اس بارے میں تو یہ جو ہے بہت کمپٹیٹیو پروسیس ہے, اتنا آسان نہیں ہے. اس وجہ سے میں بچوں کو انکریج کرتی ہوں جنہوں نے تو ٹیچنگ کو ایز اے پروفیشن بنانا ہے اور اس فیلڈ میں جانا ہے کہ وہ یہاں پہ پی ایچ ڈی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں. ہمارا پنجاب یونیورسٹی ہے, لاہور کالج ہے, وہاں پہ ایڈمیشن ایٹ لیسٹ انرول ہو جائیں تاکہ آپ کا وہ ٹائم جو ہے نا وہ ویسٹ نہ ہو. لیکن اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں, آپ نے 1.5 سال لگایا ہے, کوشش کے ساتھ دعا بھی ہوتی ہے.
وہ کہتے ہیں نا دوا کے ساتھ دعا بھی ہے، تو دونوں چیزیں ہیں. آپ جب کرتے ہیں تو آؤٹ کم ضرور ملتا ہے. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جتنی ڈیڈیکیشن سے وہ یہ سارا پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، پھر ماں باپ کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے باہر جانا ہے. یہ مجھے بہت فنی سین لگتا ہے. یہ بہت جو ہے نا یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو ریز کرنا چاہیے کہ آپ اس ٹائم پیریڈ میں یہ کوشش ایک سائڈ پہ ہے، کچھ نہ کچھ آپ یہاں پہ کرتے رہنا چاہیے، کوئی جاب کنٹینیو رکھیں. بہت بہت شکریہ ربیہ پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. اور